آج میں چند گزارشات اس اہم موقع پر ایک اہم موضوع پر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جوانی کے اندر اللہ کو یاد کیا جائے، اور ایک جوان کو جو اللہ کی بارگاہ سے خاص انعام ملتا ہے اس پر، اور ہماری نوجوان نسل کے اندر جو بڑھتی ہوئی برائیاں ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے دوری ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور ان کا علاج اور تدارک کیسے کیا جائے، تو میں اختصار کے ساتھ چند گزارشات اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم حق کو سن کر سمجھ کر اس کے مطابق ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے اور بڑھاپا ہے۔ یہ مختلف مراحل ہیں انسان کی زندگی میں: بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جامع نصاب عطا فرمایا ہے، جامع باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ کوئی بچہ بھی بچپن کے اندر خراب نہیں ہوتا، کوئی بچہ بھی بچپن میں گمراہ نہیں ہوتا، پیدا ہوتے ہی کوئی بچہ دین سے دور نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل مولود یولد علی الفطرۃ فإن أبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر پیدائش کے بعد اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ اب اس کے بعد والدین کا کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس لائن پر لگاتے ہیں اور کس سمت پر ان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچہ بیسیکلی کوئی گناہ گار پیدا نہیں ہوتا، نافرمان پیدا نہیں ہوتا، دین سے دور پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین اس کو جس لائن پر لگا دیں، چاہے اس کو اسلام کے راستے پر چلا دیں، چاہے یہودیت، نصرانیت یا مجوسیت کی طرف اس کو مائل کر دیں، یہ آگے والدین کی ذمہ داری اور ان کا کام ہے۔ ان تمام مراحل کے اندر میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، اس سے پہلے لڑکپن ہے، جوانی ہے اور بڑھاپا ہے۔ 4 مراحل انسان کی زندگی کے، اور ان چاروں میں سے اہم ترین مرحلہ جوانی کا ہے۔ بچپن میں انسان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، لڑکپن میں انسان اس کو بھی اتنا شعور نہیں ہوتا، لیکن جب وہ انسان بالغ ہو جائے، بلوغت کے بعد جوانی کی عمر شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ عمر تمام انسان کی زندگی کے مراحل سے قیمتی ترین مرحلہ ہوتا ہے، جوانی کا مرحلہ۔ اور یہی مرحلہ اہم بھی ہوتا ہے اور یہی مرحلہ خطرناک بھی ہوتا ہے۔ جوانی کی عمر میں چونکہ انسان کی رگوں کے اندر جوانی کا خون ہوتا ہے، ایک مستی ہوتی ہے، جوانی کا نشہ ہوتا ہے، اس وقت انسان راہ راست سے بھٹک سکتا ہے۔ اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس خطرناک عمر کے اندر کنٹرول میں رکھیں اور ان پر، اپنی اولاد پر
چیک کا نظام رکھیں تاکہ بچہ کسی گمراہی کے اندر، کسی لاپرواہی کے اندر، سستی اور کاہلی کے اندر مبتلا ہو کر اپنی عاقبت کو خراب نہ کر بیٹھے اور اپنے رب کو راضی کرنے سے محروم نہ رہ جائے۔ تو یہ خطرناک عمر ہوتی ہے جوانی کی۔ جوانی کی عمر میں انسان سنور بھی سکتا ہے اور بگڑ بھی سکتا ہے۔ نیکیاں کرنا چاہے تو جوانی میں جی بھر کر انسان نیکیاں کر سکتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنا چاہے تو بھی بڑا وافر ٹائم ہوتا ہے جوانی کا، لیکن وہ جوانی جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزرے، اس جوانی کی شان ہی نرالی ہے۔ وہ جوانی جو اللہ کی بندگی کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر، ذکر و فکر کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر گزرتی ہے، اس جوانی کی تو شان ہی وراء الورا ہے۔ اگر تاریخ اسلامی کا آپ مطالعہ فرمائیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ دین کے لیے قربانیاں دینے والے بھی اکثر نوجوان تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے نام پر وقف کی ہیں۔ وہ جوان لوگ تھے اکثریت میں، جن میں صحابہ کرام کی جماعت اولین جماعت ہے، حضور سے پڑھنے والے، سرکار سے جنہوں نے سیکھا ہے اور ہم تک پیغام حق پہنچا ہے۔ ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر باقی صحابہ جو اولین اسلام قبول کرنے والے ہیں، ان میں اکثریت میں صحابہ 40 سال سے کم عمر کے تھے۔ ظاہر ہے 40 سال کی کم عمر جو ہے یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے، اور صحابہ کرام میں سے اکثریت جو تھی وہ جوانی کے عالم میں اسلام کی طرف آئے ہیں، اور پھر انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، جہاد بھی کیا ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، صدقات و خیرات بھی کیا ہے، اللہ کے محبوب کو راضی بھی کیا ہے، غلامی مصطفیٰ کے اندر زندگی کے شب و روز گزارے ہیں جوانی کے لمحات کے اندر۔ تو جوانی کی عمر بہت کچھ کرنے کے لیے بڑی قیمتی اور اہم ترین عمر ہوتی ہے۔